بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 49، نیند اور عقل حرام کی مذمت۔ حضرت قطب ربانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جاگنے اور آگاہی پر نیند کو ترجیح دی وہ دونوں جہانوں میں خسارہ پانے والا ہے، کیونکہ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، اور نیند جب مناسب انداز سے زیادہ ہو تو وہ غفلت و سکر کی علامت ہے، اور مومن کو ذکر الہی اور نیک اعمال سے باز رکھتی ہے۔ نیز نیند کی کثرت سے دل سخت اور تاریک ہو جاتا ہے، فطری روحانیت اس سے زائل ہو جاتی ہے اور لغویات کی جانب میلان کرنے لگتا ہے۔ اس لیے نیند تو درکنار اونگنے کو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ تمام سفلی نقائص سے مبرہ ہے، اور اسی طرح فرشتوں پر بھی نیند حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، اور اسی طرح اہل جنت سے، جبکہ وہ بلند رتبہ ہوں گے، نیند کو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پس ایک مومن کے لیے ضرورت سے زیادہ نیند ثقاوت قلب اور غفلت و معیشت کا باعث ہے، اس کے برعکس جاگتے ہوئے ذکر و عبادت اور خدمت خلق اللہ اس کے لیے دنیا اور عقبہ میں فلاح و بہبود کا باعث ہے۔ پس جو شخص مناسب انداز سے زیادہ محض خواہش نفس سے سونے کا التزام کرے گا، اس سے ایسی نیکیاں اور ایسے اچھے کارنامے فوت ہو جائیں گے کہ وہ پھر کبھی ان کی تلافی نہ کر سکے گا۔ استغفر اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام، صدیقین اور اولیاء اللہ اپنی زندگی میں بہت کم سوئے ہیں اور بہت زیادہ جاگے ہیں، اور جا کر ذکر و عبادت، تبلیغ دین اور خدمت خلق اللہ سے ایسے بلند روحانی مراتب پا گئے ہیں کہ نیند سے ہرگز نہ پا سکتے تھے۔ جو شخص بیدار رہ کر ذکر الہی کا التزام کرتا ہے، اس کا قلب بھی ہمیشہ بیدار اور تابندہ رہ کر اسے حیات طیبہ سے متمتع کرتا ہے۔ بنا بری صحیح معنوں میں بیدار رہنے کے لیے حرام سے بھی احتراز کرو، کیونکہ حرام قلب و دماغ دونوں کو تاریک کر دیتا ہے، اور جب قلب تاریک اور زنگ آلود ہو جائے تو عبادت کی قبولیت بھی متشبہ ہو جاتی ہے۔ پس حیات قلب، معرفت اور ذکر و سرور کے لیے عقل حلال لازمی چیز ہے۔ حرام سراپا شر ہے تو حلال سراپا خیر ہے، اور اس سے مومن پر ذات صفات کے اسرار واضح ہوتے ہیں۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، اینڈ comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. پھر امر الہی کے بغیر عقل حلال میں بھی اسراف سے کام لینا نیکی کی بجائے معیشت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس سے غفلت و سکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ زیادہ نیند لاتا ہے۔ ہاں، عقل حلال بھی ہو تو اعتدال کے ساتھ ہو، تاکہ کسی صورت میں بھی معیشت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے مومن بندو، میرا عطا کیا ہوا رزق حلال کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیند اور عقل حرام کی مذمت کو سمجھنے اور پھر ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ کجائی شام ہیو دی کجائی چرا در مردم چشمم نیائی تو مخمور شراب کبریائی